لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوا. لڑکی کا بھی کچھ مال متاع پہلے سے تھا, لڑکے کا بھی تھا. تو وہ بیفور میرج ان کے اثاثے ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں. ٹھیک ہے. اب ترمیم یہ لائی گئی کہ نکاح کے بعد دونوں نے مل کر, لڑکے نے باہر کام کیا, لڑکی نے گھر سنبھالا, کوئی 20 سال ان کے گزر کے انہوں نے مل کے ایک مکان بنایا 5 مرلے کا. ٹھیک ہے. پیسے لڑکے کے تھے, زمین بھی لڑکے کے نام پہ تھی, لیکن 20 سال کے بعد ان کی طلاق ہو گئی. اب طلاق ہونے کی صورت میں وہ مکان جو انہوں نے نکاح کے بعد بنایا ہے وہ آدھا آدھا ہو جائے گا لڑکے اور لڑکی کے اندر. یہ جیسے یورپ کے اندر جو بندہ بھی طلاق فائل کرتا ہے اسے اپنی ملکیت جائیداد کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے ہاف. یہ آیا ہمارے پاس کہ جناب اس کو آپ دیکھیں. اسے مختلف اسباب کی بنیاد پہ اسلامی نظاتی کونسل نے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس ترمیم کو قبول نہیں کیا اور اس ترمیم کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ غیر اسلامی ترمیم ہے. اس کی وجہ دیکھیے, اسلام نے ملکیت کے اسباب متعین کیے ہیں. ٹھیک. کوئی بندہ کمائی کرتا ہے, کمائی کے نتیجے میں وہ چیز بھی اختیار کرتا ہے, خریدتا ہے, پرچیز کرتا ہے, وہ اس کی ہے, اس فرد واحد کی ہے, چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے. نمبر 2, کسی بھی مرد اور عورت کو وراثت میں جائیداد ملتی ہے تو وہ جو وراثت میں جائیداد ملے گی اگر مرد کو ملتی ہے اس کے باپ کی طرف سے تو مرد کی ہے, عورت کو ملتی ہے تو وہ عورت کی ہے. گفٹ لڑکے کا باپ لڑکے کو دیتا ہے تو وہ لڑکے کا ہے, لڑکی کا باپ لڑکی کو دیتا ہے تو وہ گفٹ اس لڑکی کا ہے. وصیت, ایک رشتہ دار جو جس کی اولاد نہیں تھی وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے دور پار کے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جاتا ہے کہ جی فلاں بندے کو میری جائیداد میں سے یہ زمین دے دیں, فلاں کو یہ دے دیں, فلاں کو یہ دے دیں. اگر لڑکے کو ملتی ہے تو وہ لڑکے کی بن جائے گی, لڑکی کو ملتی ہے تو وہ لڑکی کی بن جائے گی. اچھا یہ وصیت بھی ملکیت کا ایک سبب ہے. اب ملکیت کے یہ مختلف اسباب ہیں, ان میں کہیں پر بھی شریعت نے یہ نہیں لکھا, یہ نہیں کہا کہ نکاح کرنے کے نتیجے میں لڑکا اور لڑکی کی چیزیں اکٹھی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گی. شریعت نے اس کو نہیں کہا. شریعت نے دونوں کو الگ الگ رکھا ہے. لڑکا جو مال کمائے گا وہ لڑکے کا ہوگا. ہاں, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بیوی کا نان نفقہ پورا کرے. اسی طریقے سے اگر خاتون بھی کماتی ہے, وہ ہاؤس وائف نہیں ہے, وہ ورکنگ وومن ہے, باہر نکلتی ہے, کماتی ہے اور لے کر آتی ہے, تو وہ بھی سارے پیسے اس کے اپنے ہیں. اس کی کمائی میں اس کے بچوں کا اور اس کے شوہر کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ خرچ کرے تو وہ اس کا احسان ہے, لیکن شوہر کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی پر بھی خرچ کرے گا اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کرے گا. اب دونوں نے مل کے 2 مکان بنا لیے. بیوی کا 10 مرلے کا تھا اور شوہر کا تھا 5 مرلے کا. اب ان کی طلاق ہو گئی ہے. اب ہم کہیں گے جی بیوی بھی اپنا آدھا مکان شوہر کو دے, تو یہ تو پھر غیر قانونی غیر شرعی ہو جائے گا. اس کا وہ 10 مرلے کا اسی کا ہے اور شوہر کا اسی کا رہے گا. تو یہ والی تقسیم جو طلاق کی صورت میں نکاح کے بعد حاصل ہونے والی ملکیتی اشیاء کو تقسیم کرنے کی ہے, یہ غیر اسلامی ہے, غیر شرعی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں, اسلام یہ کہتا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب طلاق ہو جائے, طلاق ہونے کے بعد شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پہ احسان کرتے ہوئے اسے کچھ تحفے دے دے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کو پورا نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے طلاق ہو گئے تو تم دو نہ اسے کچھ. جیسے یتیم بچوں کے بارے میں قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی کہ جب تم جائیداد تقسیم کرنے بیٹھو اور یتیم بچے بھی ہیں جن کو ان کے باپوں کے نہ ہونے کی وجہ سے حصہ نہیں ملنا, جیسے پوتے کو دادا کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا, تو جب تم تقسیم کرنے بیٹھے ہو تو تم انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو. ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دے دو, لیکن ہم نہیں دیتے. چاچا جب جائیداد تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو اپنے یتیم بھتیجوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں. حصہ کیا, ان کے ساتھ رحم کا سلوک نہیں کرتے ہیں, مہربانی کا, شفقت کا سلوک نہیں کرتے ہیں. تو
قوانین بنانے والوں نے یہ سوچا کہ اس طریقے سے شاید ہم شفقت کا سلوک کر لیں گے، لیکن ان کے اس شفقت کے سلوک نے اسلام کے اقدار اور اسلام کے قوانین کو تیا پہنچا ایک طرف، ٹھیک ہے، ایک طرف رکھ دیا۔ اب اس صورت مسئلہ کے اندر جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس میں قطعی طور پہ کسی بھی طور پر میاں اور بیوی کی جو ملکیتیں ہیں جو انہوں نے الگ الگ حاصل کی ہیں یا اکٹھے بھی حاصل کی ہیں، نکاح کے بعد طلاق ہونے کی صورت میں آپس میں تقسیم نہیں ہوں گی۔ جس کی ہیں وہ اسی کی رہے گی، وہ زیادہ ہے خاتون کی تو اس کی رہے گی، مرد کی زیادہ ہے تو اس کی رہے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا مین میڈ معاشرہ ہے، مرد جو ہے نا وہ زیادہ یہاں پہ ہیں، خواتین کو ہم با اختیار بنانا چاہتے ہیں، اب اس کے نتیجے میں طلاق کی شرح بھی بڑھ جائے گی۔ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ جو طلاق کی شرح بڑھنے کا یہ کتنے کی آپ کے خیال میں؟ اس کے نتیجے میں بڑھ جائے گی۔ جہاں کہیں پہ اختلاف ہوا، بیوی کو تو پتہ ہے کہ اختلاف کریں گے طلاق جو ہے وہ انیشیٹ ہوتی ہے، آدھا مال مجھے شوہر کی جائیداد میں سے مل جانا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، قدر گرامی کے وہاں جاؤں گے، جیسے آپ نے طلاق بڑھنے کا ذکر کیا ہے، یہ رپورٹ ہوتا ہے ہر 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد کے طلاق کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی رپورٹ ساتھ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ان لوگوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، اس پر کیا کوئی کیس آیا آپ کے پاس؟ دیکھیے، آبادی بڑھ رہی ہے تو غیر شادی شدہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آبادی میں اضافہ ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں اس کے لیے کچھ نظریات اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے کہ کیونکہ بہبود آبادی کا بھی ایک محکمہ ہے نا پاکستان میں۔ جی، اس کے اندر بات کو ایک طرف اور لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عقل، فہم اور اس کے بچوں کے لیے اس کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ معاشرے کو اچھے سلجھے ہوئے تربیت یافتہ بچے فراہم کرے۔ ٹھیک ہے، اچھے سلجھے ہوئے تربیت یافتہ بچے، یا وہ بچے جن میں سے ایک کے جسم کے اوپر بنیان ہے اور دوسرے کے اوپر نیکر ہے اور وہ گلی بھنوں میں نکلے ہوئے ہیں، یا اسلامی معاشرے میں اس قسم کے بچے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوط طاقتور مسلمان درکار ہیں۔ آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ جو نظریے کے مطابق پکے مسلمان ہوں، جسم اور قوت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ اچھا، باقی رہا آبادی کو کنٹرول کرنا، کیونکہ یہ پچھلے دنوں نا میں بھی سن رہا تھا، چونکہ معاشی حوالے سے ملک میں مسائل ہیں، تو جو لوگ ماہر معیشت کے ماہر ہیں، یا میرا خیال ہے کچھ حکومتی سطح پر بھی سنا گیا کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو کچھ کنٹرول کرنے کی، قابو میں لانے کی ضرورت ہے، وسائل اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے نا میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کو نا بنگلہ دیش اور ایران کے ماڈل کو دیکھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے علماء نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا ہے اور ایران کے علماء نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیسے حل کیا؟ اچھا، دیکھیے، آپ جب بچوں کو پڑھائیں گے، آپ جب بچوں کو پورے 2 سال تک ماؤں کا دودھ پلائیں گے، آپ جب بچوں کو ایک بہتر معاشی مستقبل دینا چاہیں گے، اچھے معاشرے اور اچھی تربیت کے لیے آپ اچھا ماحول دینا چاہیں گے، تو پھر آپ کو بہت احتیاط سے اپنے وسائل کو استعمال میں لانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ اگر پلان کریں کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو اس پلان کرنے سے کہیں پہ کسی نے روکا نہیں۔ وہ نکر اور بنیان سوچیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ٹاٹ سکول میں پڑھانا ہے یا آپ نے بچے کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے معاشرے کو تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ بچوں کی ضرورت ہے، مضبوط اور طاقتور۔ جبکہ ہمارا معاشرہ اس وقت جن بچوں کے ہاتھوں میں ہے، اخلاق نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، انالیسز نہیں ہے، تجزیاتی فکر نہیں ہے، یہ بچے لائی لگ گئے، جدھر مرضی لگا دیں انہیں آپ۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم نے
ایسے بچے دیکھے جن کے 1100-1200 میں سے 99% نمبر ہیں، 99.5% نمبر ہیں، 1200 میں سے 1195 نمبر لے کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے، لیکن انہیں کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے، انہیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بارے میں انہیں وہ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے ہم نے بات چیت کرنی ہے، انہیں روبوٹ کی طرح ایک مشین بنا کر نمبر حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیا گیا۔ نمبر تو حاصل کر لیا انہوں نے، بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن اخلاق، اقدار، تجزیہ، انالیسس ان کی اس کی صلاحیت سے محروم ہے، اس کی صلاحیت سے اقدار سے محروم ہے، اقدار سے محروم ہے یہ۔ تو ہمیں ایسے بچے نہیں چاہیے۔